بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہفتے کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، ایسا مجرب وظیفہ کہ جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر کوئی یہ وظیفہ ہفتے کے دن پڑھتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو بعد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہتا ہے، تو ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والو، ہفتے کے دن میں اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے رجب، شعبان، رمضان، شوال میں بڑے بڑے وظائف کیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آج ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، مایوسی کفر ہے میرے بھائیوں، جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، ایک بار ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اللہ والو، عمل کی طرف چلتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا تو عمل کی کوئی بھی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ ہفتے کا دن کا خاص الخاص عمل ہے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پہ گاہک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ میں سے اگر کوئی بھی ایسا موجود ہے جو مہنگائی کے دور میں تنگ آ چکا ہے، جس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ایک بار یا وہابو کو اس طرح پڑھیے گا۔ یا وہابو رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا ایک رات میں امیر و کبیر ہو جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، یا وہابو کا مطلب ہے کہ اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ ہفتے کے دن اپنی مجبوریاں، لاچاریاں، بے بسی، تنگ دستیوں کو ذہن میں رکھ کے یا وہابو پڑھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگتا ہے، تو میرا رب اپنے نام یا وہابو کے طفیل رزق اور دولت کے سمندر آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس رب سے مانگا کرو۔ آج کے دور میں ہماری ناکامی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں پانی یا بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے تو ہم بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے، وہ بندے تو خود میرے محتاج ہیں، تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو ایک بار رب کریم سے مانگ کے تو دیکھ، وہ غیب سے تیرے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے گا، تیری غیب سے ضروریات کو پورا فرما دے گا۔ اللہ والو، آج لوگ جعلی پیروں فکروں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ آج ہفتے کے دن جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں، یقین کامل کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھیے۔ ہر مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ یا وہابو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یا وہابو پڑھنے سے غیب سے فرشتوں کی فوج آپ کی مدد کو آتی ہے۔ یا وہابو پڑھنے سے آپ کے راستے میں پہاڑ بھی کھڑا ہے تو رب کی ذات ہٹا دیتی ہے۔ یا وہابو کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، تو ہفتے کے دن یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض میں مبتلا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے اگر کوئی جوان بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں بہترین اور معقول رشتے کے لیے یا وہابو کو صرف ہفتے کے دن پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اگلا ہفتہ آنے سے پہلے 7 دن کے اندر اندر معقول رشتہ خود چل کے آئے گا، اور وہ لوگ، وہ بیٹیاں، وہ بچے جو پیپر میں، امتحان میں کامیابی کے لیے پریشان ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے، سبق کو یاد کرنے کے لیے، یا کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے ماں باپ پڑھ لیں، یا طالب علم یعنی جن کے پیپر ہیں
وہ خود پڑھ لیں، امتحان میں کامیابی یقینی ہو جائے گی اور رزلٹ 100% گارنٹی کے ساتھ آئے گا۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو نصیب کو لکھنے والی ذات ہے، جو مقدر کے فیصلے کرنے والی ذات ہے، جس کے اشاروں پہ سورج اور چاند گردش کرتے ہیں۔ خدارا آج یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ اور دوسرا وظیفہ میرے بھائیوں ہے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی اور لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو رزق اور دولت کا مقناطیس بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اپنی غربت میں، تنگ دستی میں اپنی گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو سورہ کوثر مقناطیس کی طرح رزق اور دولت کو کھینچ کر آپ کے گھر لے آتی ہے۔ آپ کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آتی ہے۔ سورہ کوثر بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ سورہ کوثر رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے۔ جن بہنوں کے جن بیٹیوں کے شوہر ضدی ہیں، نافرمان ہیں، سورہ کوثر پڑھ کے دیکھیے، ضدی اور نافرمان شوہر تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اولاد نافرمان ہے، راستے سے بھٹک چکی ہے، نافرمان اولاد بھی تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کے کمالات اگر آپ کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہفتے کے دن اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ اللہ والوں کا بے حد آزمودہ، اللہ والوں کا بے حد طاقتور وظیفہ ہے، اور انہی کے طریقے سے، انہی کی ترتیب سے اور انہی کی بڑی تعداد میں پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا۔ پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے، کیونکہ رب کریم کی مرضی کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قابل قبول ہو نہیں سکتا۔ آج رب کعبہ کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ آپ یہ وظیفہ ہر ہفتے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار آج ہفتے کے دن میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیے گا، اگلے ہفتے کو آپ وظیفہ پڑھنے پہ خود مجبور ہو جائیں گے۔ آپ اتنے رزق اور دولت، اتنی کامیابیوں سے مالا مال ہو جائیں کہ آپ خود مجبور ہوں گے کہ یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھنا ہے۔ خدارا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی سے بے سکونی، بے برکتی، غربت، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ہفتے کا دن ہے، یہ دن، یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ مانگنے والا رب کریم سے فقیر بن کے مانگتا ہے، میرا رب بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ ہفتے کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پورا دن بھی موجود ہے، پوری رات بھی موجود ہے۔ آپ کو جب وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہے یہ عمل پڑھنے کی اجازت ہے۔ کرنا کیا ہے میرے بھائیوں؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ ہفتے کا دن کا جو خاص عمل ہے آپ اسے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض کے لیے پڑھ لیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، یعنی کہ امتحان میں کامیابی کے لیے بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو ہفتے کے دن کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔
خدارا 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھنے سے اگر آپ کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آخرت میں رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کے رہتا ہے، وہ مقصد 100% پورا ہوتا ہے جس مقصد کی نیت کر لی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے جو کہ سالوں سے ختم نہیں ہو رہا، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، آج رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا۔ یا وہابو پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کے بیٹھو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لیں گے۔ 11 بار پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، ستھرا پڑھ لو، اس یقین سے پڑھو کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں، آپ کی مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کے مسائل غائب سے ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ بھلو آج نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، نئی گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا وہابو 11 بار پڑھنے سے 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ہفتے کا دن ہے، رب کریم کو منانے کا دن ہے، رب سے اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے کا دن ہے۔ صرف 11 بار یا وہابو پڑھ کے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی مانگی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے نحوستیں، بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پہ پڑھی جاتی ہے اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو سورہ کوثر بے اولادی کے لیے بہترین صورت ہے، بے روزگاری کے لیے بہترین صورت ہے، قرض سے نجات کے لیے بہترین صورت ہے۔ یہ ہفتے کے دن پڑھنی ہے۔ ہر انسان جو وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی حاجت اور مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ اسی طرح آج ہفتے کے دن قبولیت کا دن ہے، اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں کسی خاص ترتیب اور مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے میرا رب غیب سے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ہفتے کے دن یا وہابو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف 10 بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں، 10 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے، 10 بار۔ 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ تھوڑا پڑھیں گے جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظیفے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ کے اکتا جاتا ہے، اور جب بندہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے پھر وظیفے سے دھیان بھٹک جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن یہ 2 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یقین کامل کے ساتھ پڑھ لو، آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ ہر پریشانی سے نجات پا لیں گے۔ اللہ والو سورہ کوثر کو صرف 10 بار پڑھتے دوران غیب سے اللہ کا کوئی ولی، کوئی فرشتہ رزق اور دولت لے کر آ جائے، آپ کے سامنے کوئی وسیلہ بن کر آ جائے، آپ کے بگڑے کام سمجھنا شروع ہو جائیں، عزت کی کمی ختم ہو جائے، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر میرا بس ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو پکڑ کے کہتا کہ
कि जाली पीरों फिकीरों को छोड़ो, लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़े, दर दर की ठोकरें खाना छोड़े। हफ्ते का दिन है, ये 2 अमाल पढ़ लीजिए, ये दोनों रब के अमाल हैं। या वहाबू रब्बे काबा का नाम है, सूरह कौसर रब्बे काबा के कलमात हैं। आपने कलाम भी रब का पढ़ना है, मांगना भी रब्बे काबा से है, और उस जात से मांगने का कह रहा हूँ जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, जो राज़िक भी है, जो पत्थर में कीड़े को गज़ा पहुंचा सकता है। क्या वो आपकी परेशानियों को हटा के इस दुनिया में आपको रिज़्क और दौलत से माला माल नहीं कर सकता? ये यकीन की बातें हैं मेरे भाइयों। इस मुजर्रब वजीफे को कर लो, अभी भी वक्त है। रब की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। आज हफ्ते का दिन या वहाबू सूरह कौसर को पढ़ लीजिए। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर या वहाबू पढ़ना है और दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। याद रखिएगा, इस दौरान आपने अपने मकसद को लेके बैठना है। आप जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। आज जिस नीयत को, जिस मकसद को लेके बैठेंगे, ये अमल, ये वजीफा पढ़ते दौरान ही वो अमल, वो नीयत, वो मकसद पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो हफ्ते के दिन या वहाबू और सूरह कौसर को पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर ये वजीफा लाजमी पढ़िएगा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब क्या है कि रब करीम तेरा शुक्र है। आज हफ्ते के दिन मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों ने ये वजीफा या वहाबू और सूरह कौसर का पढ़ने के बाद मेरा रब आपको इतना नवाजेगा, आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके रिस्क और दौलत में इजाफा कहाँ से हो रहा है, आपकी परेशानियां कहां से दूर हो रही हैं। मेरा रब ऐसे असबाब फरमाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों। और इनकी तमाम कामयाबियों के बाद अल्लाह का शुक्र अदा ना करने वाला रब को नाराज कर लेता है। इसलिए आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ने से अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तू शुक्र करता है तो रब तेरे रिस्क और दौलत में इजाफा करता चला जाएगा। तू चाहता है कि तेरे रिस्क में कमी हो जाए तो नाशुक्री कर, रातों रात गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, सलामती चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रब करीम का शुक्र किया करें। अल्लाह वालों, हफ्ते के दिन ये 3 अमाल पढ़ने के बाद आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा नामुकम्मल है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अमल मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। हर इंसान अपने गुनाहों को जानता है। बाज़ औक़ात इंसान गुनाहों की पकड़ की वजह से किसी भी परेशानी का शिकार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए, अल्लाह के गुस्से से बचने के लिए आप एक काम रोजाना किया करें कि आप कम अज कम डेली एक तस्वीर इस्तग़फ़ार की लाज़मी पढ़ लिया करें। सच्ची तौबा के बाद जिद करके रब करीम से मांगे और बच्चों की तरह जिद करके मांगे। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो आपकी नस्लों तक की तमाम हाजात को पूरा फरमा के कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख देगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज
آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔